إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی ریالٹی، سب سے بڑا ٹروتھ یہ ہے کہ ہر انسان نے موت کا سامنا کرنا ہے. یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اور پھر اس موت کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی، پرماننٹ لائف کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، جو قبر سے لے کر میدان حشر تک، اور پھر ٹھکانہ یا جنت ہے یا پھر دوزخ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں موت کے مراحل کو ذہن میں رکھے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں قبر جو سفر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور عذاب قبر کے جو منکرین ہیں ان کو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ان ڈیپتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی ما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4267، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور نمبر ہے 2308، اور اس حدیث کے راوی ہیں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر، بے شک قبر، اول منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ احدا، اگر کوئی اس پہلی منزل میں نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ وإن لم ینج منہ، اور اگر کوئی یہاں سے نجات نہ پا سکا، یہاں بھی پھنس گیا، فما بعدہ اشد منہ، تو آنے والی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہوں گی۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پایا جاتا ہے جو بظاہر تو مسلمان کہلاتا ہے، مگر یہ گروہ، یہ جماعت قرآن مجید کی آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے، تعویل کر کے عذاب قبر کے منکر ہیں۔ وہ عذاب قبر کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن ان کی ساری دلیل اور تعویلیں غلط ہیں۔ اس گروہ کے خیال میں قرآن مجید فرقان حمید میں عذاب قبر کے متعلق کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی 10 آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اس بات کو کلیئر کروں گا کہ عذاب قبر پر حق ہے، تاکہ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ رجوع کر لیں۔ سب سے پہلے یہ بات توجہ سے سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، موقع دیتا ہے، اس کی رسی دراز کرتا ہے،
اور قسطوں میں عذاب دیتا ہے تاکہ لوگ ڈر کر توبہ استغفار کر لیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کے اطاعت شروع کر دیں۔ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط، فرسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ دنیا میں ہی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان، باغی، منکر ان کو دنیا میں ہلکا پھلکا عذاب بھیج کر ڈراتا ہے، اور بعض لوگ اس عذاب سے ڈر کر توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں، طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، کوئی اور میجر نقصان کی شکل میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جھنجھوڑتا ہے، اور بعض لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کی دوسری قسط جو ہوتی ہے وہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ وَلَعُوذُ بِاللَّهِ۔ اللہ کے عذاب کی تیسری قسط، تھرڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ قبر میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی چوتھی قسط جو الٹیمیٹ عذاب ہوتا ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب النار۔ دلیل کیا ہے کہ یہ 4 قسطوں میں عذاب آتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل کہ دنیا میں عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 21 اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور مزہ چکھاتے ہیں، من عذاب الادنیٰ، تھوڑا سا عذاب بھیج کر، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ اور کیوں ہم تھوڑا سا عذاب بھیجتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، میری بات مان لیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اس لیے ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے موٹے نقصان کر کے، زلزلہ بھیج کے، طوفان بھیج کے، اور کوئی بیماری بھیج کے ہم انسان کو ڈراتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، کہ لوگ جو ہیں وہ توبہ استغفار کر کے رجوع کر لیں۔ دوسرے عذاب کی دلیل سورۃ محمد آیت نمبر 27 اور 28۔ اور جو لوگ توبہ استغفار کر کے رجوع کر لیتے ہیں ان کا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، اور جو رجوع نہیں کرتے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر عذاب کی دوسری قسط بھیجتا ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 27 اور 28۔ وہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی فرشتے روح نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، پس ان کی کیسی حالت ہوگی، کیسی درگت ہوگی، اذا تفوتہ الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح نکال رہے ہوں گے، ان کو موت دے رہے ہوں گے۔ یضربونا، اس وقت وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یضربونا، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، اس شخص کے منہ کے اوپر، وادبارہم، اور اس کی پیٹھ کے اوپر۔ کیوں مار رہے ہوتے ہیں؟ ذالک بانہم اتبعوا، کیونکہ اس نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، ان کاموں کی جن سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ اللہ نے دنیا میں عذاب دے کر اس کو ڈرایا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا نہیں ہے، بلکہ اپنے کاموں کے اوپر لگا رہا ہے، وہی کام کرتا رہا ہے۔ ما اسخط اللہ، جن سے اللہ نے منع کیا تھا، جن سے اللہ ناراض ہوتا تھا، وہی کام کرتا رہا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور وہ نیک کام نہیں کیے جن سے اللہ خوش ہوتا تھا، اپنے پرانے کاموں کے اوپر ہی لگا رہا۔
تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ اگر اس نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں تو وہ بھی ہم نے غارت کر دیے۔ اور اسی دوسرے عذاب کی قسط کے بارے میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اے انسان کاش تمہیں سمجھ آ جائے، کاش تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے منکر کو، اپنے باغیوں کو موت دیتا ہے، الملائکۃ تو فرشتے جب اس کے سامنے آتے ہیں، یضربون وجوہہم تو مارتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر، وادبارہم اور اس کی پیٹھ کے اوپر، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ کہتے کیا ہیں؟ وذوقوا عذاب الحریق، بچوں ابھی آگے مزہ چکھو آگ کا۔ یہ تو دوسری قسط ہے، تم دنیا میں بھی نہیں سمجھے، اب تمہیں موت کی وادی میں لے کے جا رہے ہیں، اب وذوقوا عذاب الحریق، تم ابھی مزہ چکھو گے آگ کا۔ اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو دکھا رہا ہے کہ اس طرح فرشتے آتے ہیں، اس طرح وہ اپنے نافرمان بندوں کو مارتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے کیا بات ثابت ہوئی کہ دوسرے عذاب کی قسط جو ہے وہ روح قبض کرتے ہوئے ہوتی ہے، اور ذوقوا عذاب الحریق ان الفاظ سے تیسرے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ابھی اور مزہ چکھو، تمہیں ابھی اور مزہ چکھانا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تیسرا عذاب بھی ابھی آنے والا ہے۔ اور یہ تیسرا عذاب کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے اگلی منزل وہ کون سی ہے؟ وہ قبر ہی ہے۔ کب مزہ چکھائیں گے؟ فرشتے جو کہتے ہیں تمہیں ابھی مزہ چکھائیں گے، تو کب مزہ چکھائیں گے؟ obviously قبر میں۔ تو یہ قبر کا ویسے لفظ بولا جاتا ہے، وگرنہ جو جہاں دفن ہوتا ہے وہی اس کے لیے قبر ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ زمین پہ ہو۔ جو فضا میں ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے، جو سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ ہی اس کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آباسہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ثم اماتہ، پھر ہم مار دیتے ہیں انسان کو، فاقبرہ، اور اس کے لیے قبر بنا دی جاتی ہے۔ یہ قبر ضروری نہیں ہے کہ زمین کے اندر ہی ہو۔ عذاب کی تیسری قسط، تھرڈ انسٹالمنٹ، سورۃ مومن آیت نمبر 40، اللہ فرماتے ہیں النار، آگ کے سامنے، یعرضون علیہا، ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ آگ کے سامنے ان نافرمانوں کو پیش کیا جاتا ہے، غدوا وعشیا، صبح شام، ویوم تقوم الساعہ، قیامت آنے سے پہلے۔ جو لوگ قیامت کے عذاب قبر کے منکر ہیں کہ عذاب قبر کوئی نہیں، یہاں پہ ویوم تقوم الساعہ، قیامت آنے سے پہلے ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل ہو جاؤ آل فرعون اشد العذاب، سخت ترین عذاب، یعنی ان کو پھر بعد میں سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت والے دن ہوگا۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، کالا تو کہتا ہے رب ارجعون، اے رب مجھے واپس لوٹا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کر لوں، مجھے واپس لٹا دو، میں کچھ نیک کام کر لوں، فیما ترکتو، جو میں نہیں کر سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں اب پڑھ لوں گا، میں صدقہ خیرات نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے موقع دے دے، میں اب صدقہ خیرات کروں گا۔ جو کام میں نیک نہیں کر سکا
اعمل صالحا، جو نیک کام میں نہیں کر سکتا، فیما ترکت، جو میں چھوڑ چکا تھا اب میں وہ کروں گا. تو حکم کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس کی منہ کی باتیں ہیں، اس کی اب ریکویسٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور یہ دوبارہ زندہ ہونے تک برزخ میں رہے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 7214، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ارادہ تھا، میں نے خیال کیا، ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنا دیا جائے، دکھا نہ دیا جائے. دکھانا تو برداشت ہی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تم کو صرف عذاب قبر سنا دیا جائے، این یسمعکم من عذاب القبر، صرف عذاب قبر جو ہے دکھایا نہ جائے بلکہ سنا دیا جائے. مگر میں اس خدشے سے رک گیا کہ تم پھر اپنے عزیزوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1314 اور مسلم میں ہے 2186، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو چارپائی کے اوپر رکھ کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو میت اگر نیک ہو تو وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی سے لے چلو، مجھے جلدی سے میری جگہ پر لے چلو. اور اگر وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحٍ، میت غیر صالح ہو، نیک نہ ہو، تو وہ پھر قالت، کہتی ہے یا ویلھا، ہائے افسوس، این یذھبون بہا، اور تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا ہوتا ہے، ذوقوا عذاب الحریق، اب تمہیں مزہ چکھاتے ہیں. تو فرشتے چونکہ وارننگ دے چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ واہ ویلا کر رہی ہوتی ہے، یا ویلھا، ہائے افسوس، این یذھبون بہا، تم مجھے کس جگہ پر لے کے جا رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسمع صوتہا، اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، کل شیء، ہر چیز، الا الانسان جن، لیکن جن اور انسان نہیں سن رہے تھے. باقی ہر مخلوق جو ہے اس کی یہ واہ ویلا کی آواز سن رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ سَمِعَهُ، اگر اس کی آواز یہ چارپائی اٹھا کر چلنے والے سن لیں سائے کا تو سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا قبرستان میں جانور نہیں ہوتے، آپ جانور دیکھیں بھاگتے ہیں، قبرستان میں لے کے جائیں بکری کسی اس قسم کے جانور کو باہر بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع صوت کل شیء، ہر مخلوق جو ہے اس قبر والے کی بات سن رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اور جن نہیں. آپ سمجھنا بلاؤ سامنے، اگر جن اور انسان سن لیں سائے کا تو بے ہوش ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. یہ قبر کا جو پیریڈ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، ان سین بیریئر. اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ برزخ کیا چیز ہے، دو ٹرمینالوجیز کا جاننا ضروری ہے تاکہ برزخی لائف جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آئیڈیا ہو جائے. ایک ٹرم ہے ظرف مکان اور دوسری ٹرم ہے ظرف زمان، ٹائم اینڈ اسپیس. ظرف زمان ٹائم
ظرف مکان اسپیس. کیا مطلب؟ اسپیس وہ جگہ جہاں پر یہ عمل ہو رہا ہے اور ٹائم جو اس پر گزر رہا ہے. اسپیس مین قبر اور ٹائم جو اس کے اوپر گزر رہا ہے، جو اس کی کیفیت ہے، اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. یعنی جو اس کے اوپر کیفیت گزر رہی ہے، اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے تو وہ پھر اس کی تکلیف والی کیفیت ہے. اب جب جہاز کریش ہو جاتا ہے تو فضا جو ہے نا وہ اس کے لیے اسپیس بن جاتی ہے، وہ قبر بن جاتی ہے. اسی طرح کوئی سمندر میں جہاز غرق ہو گیا، سمندر میں وہ غرق ہو گیا، تو جو سمندر ہے وہ اس لاش کے لیے اسپیس بن جاتا ہے. اور سمندر میں اگر کسی جانور نے کھا لیا تو جانور کا پیٹ، یا ویسے کسی درندے نے کسی انسان کو کھا لیا تو اس جانور کا پیٹ اس کے لیے اسپیس ہے. اور جو اس کے اوپر وقت گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، وہ کیفیت ہے. لیکن اس کیفیت کو، اس حالت کو انسان ریئلائز نہیں کر سکتا. اسی کو برزخ کہتے ہیں. اور نہ ہی ہم کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس فزیکل ورلڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی ہر چیز ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے. کیوں؟ پورا نظام جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے چل رہا ہے. آپ کے موبائل، آپ کا سیٹلائٹ، آپ کے ٹیلی فون، آپ کی بجلی، آپ کا سارا سسٹم جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ چل رہا ہے. جب وہ ویوز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہر نظام ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ ہے. لیکن جو نظام قدرت ہے وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے. وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ نہیں چلتا، وہ اللہ کے فرشتے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ اپنا نظام اپنے فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرشتے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہیں. اگر وہ اس ورلڈ کا حصہ ہوں تو وہ بھی نظر آ جائے. ہر وہ چیز جو اس دنیا کا حصہ نہیں ہے وہ نظر نہیں آ سکتی. اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اب دفن کرنے کے 10 منٹ کے بعد ہی قبر کو دوبارہ کھول لیں، آپ کو میت ایسے ہی لگے گی جیسے لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے. حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں حدیث کا نمبر 1374 اور مسلم میں 7216 کہ جب میت کو دفنانے کے بعد لواحقین چلنا شروع کرتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 7 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ. آپ فوراً ہی اسی وقت قبر کو دوبارہ اکھیڑ لیں تو آپ کو ڈیڈ باڈی اسی طرح ہی نظر آئے گی، حالانکہ وہ آپ کے قدموں کی آواز سن رہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. چلے قبر نہ اکھیڑے، اندر ویب کیمرہ لگا دیں، نائٹ ویژن کیمرہ لگا دیں اور باہر دیکھتے رہیں کہ بھائی آئے ہیں فرشتے کہ نہیں. نظر نہیں آئیں گے فرشتے. کیوں؟ فرشتے اس ورلڈ کا حصہ نہیں ہیں. اللہ نے انسان کے ساتھ بھی 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا ڈیٹا لکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے یقیناً تم پر 2 نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے عزت والے ہیں اور لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے جاتے ہیں.
اور اسی کو ایک دوسرے مقام سورۃ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید الیبوریٹ کر کے مزید ایکسپلین کیا ہے. فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اے انسان میں نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک تمہارے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک تمہارے بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. ما یلفظ من قول، تم زبان سے کوئی بات نکالتے ہی نہیں ہو الا لدیہ رقیب عتید. یہ دونوں فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں. اب مجھے تو وہ فرشتے نظر نہیں آتے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ کوئی نہیں بیٹھے ہوئے. اللہ کہتا ہے میں نے دائیں بھی ایک بٹھایا ہوا ہے، بائیں بھی بٹھایا ہوا ہے. تم منہ سے الفاظ نکالتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے. کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے، اور جو چیز اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی. اب چونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعی فرشتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ سارا حساب کتاب کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم قبر کا عذاب بھی اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ اس ورلڈ کا حصہ نہیں ہے، اور اس میں حکمتیں بھی بڑی ہیں کہ عذاب قبر انسان کو نظر نہ آئے. مثال کے طور پہ پہلی اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ اپنے فوت شدگان کو نہ دیکھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. وغیرہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ابھی اپنے باپ کو، بھائی کو، بہن کو، ماں کو دفنا کے آیا ہوں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ساری زندگی خود تو بے شک وہ انسان بن جائے گا، خود تو توبہ استغفار کر لے گا، لیکن اس کی ساری زندگی جو ہے جتنی بھی بقایا ہے مزریبل گزرے گی، کیونکہ اس نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو عذاب میں دیکھا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ چیز خفیہ رکھی ہے. دوسری حکمت اللہ کی یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص علامہ صاحب کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس شخص کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا پارسا ہے، سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ عذاب قبر فوراً دفنانے کے بعد اس علامہ صاحب کو یا اس نیک متقی کو پتہ چل جائے کہ اوہو یہ اپنے آپ کو تو دنیا میں بڑا پارسا بنایا ہوا تھا اور سر اس کی کرتوتیں یہ ہیں، تو وہ پھر ذلت ہوگی، اور اس کے خاندان والوں کی بھی ذلت ہوگی. کتنا نیک بنا پھرتا تھا، کہتا تھا میں بہت نیک ہوں، اس کے کام بھی بڑے نیک تھے، لیکن اندر سے کیا نکلا. اس لیے اللہ نے دنیا میں پردہ رکھا ہوا ہے تو قبر میں بھی پردہ رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور تیسری جو حکمت ہے جو میں نے پہلے حدیث میں بیان کی، بخاری کی 1314 اور مسلم میں 2186، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں صرف یہ دعا کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے. اگر عذاب قبر انسان دیکھ لے تو صحیح مسلم کے حدیث 7214 اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ اپنے مردوں کو دفناتے ہی نہ، پکڑ کے کسی پہاڑ کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر ایسے ہی پھینک آتے، چرند پرند یہ وہ سارے کھا پی لیتے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے عذاب قبر انسان کو دکھایا ہی نہیں، اور اس عذاب قبر کو مخفی غیبی امور میں رکھا گیا ہے. اب تک میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں عذاب کی 3 قسطیں بیان کی ہیں. پہلی دنیا میں، دوسری روح قبض کرتے ہوئے، اور تیسری قبر میں، اور چوتھی قسط جو ہے وہ آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کے دے میں یہ چوتھی قسط ہوگی. قیامت والے دن اعمال کا حساب و کتاب ہونے کے بعد جو عذاب ہوگا
وہ الٹیمیٹ عذاب ہوگا، وہ عذاب کی چوتھی قسط ہوگی۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں آخرت کے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں 3 ہی سبجیکٹ ہیں، پورے قرآن مجید میں 3 سبجیکٹ ہیں: اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا قیامت۔ 3 ہی ٹاپک ہیں میں۔ لیکن اس کے باوجود ایک گروہ جو ہے وہ عذاب قبر کا منکر ہے، اور یہ لوگ منکرین حدیث ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں، اور ان کا پاک و ہند میں سرغنہ جو تھا وہ سید احمد خان تھا، اس کے بعد امین احسن فلائی تھا، اس کے بعد کیپٹن عثمانی۔ آج کل کے دور میں ڈاکٹر قمرالزمان، یہ آپ برکت مارکیٹ میں جائیں تو وہاں کارنر پلازے کے 3رے فلور کے اوپر اس کا کلینک ہے۔ اور پھر جوید احمد غامدی ہیں، پروفیسر احمد رفیق ہیں، لوگ بہت سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کلپس جو ہیں ایک دوسرے کے آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے منکرین حدیث ہیں، یہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے، اور دلیل ہے، دلیل دیتے ہیں۔ وہ جو غامدی صاحب ہے وہ تو عموماً کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا عذاب یہ نظر ہے، مائی پوائنٹ آف ویو۔ ان کی پہلی پلی کیا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے، جبکہ میں نے 10 آیات سے یہ ثابت کیا کہ عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے۔ نظر نہیں آتا تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ اپنے عدل اور فیصلے سے پہلے کیسے سزا دے سکتا ہے؟ اگر انسان نے گناہ کیے ہیں تو اس کو سزا ملنی ہے، لیکن سزا ملنے کے لیے پہلے فیصلہ تو ہونا چاہیے۔ فیصلے سے پہلے قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ اور فیصلہ ہونا ہے قیامت والے دن۔ جب قیامت والے دن فیصلہ ہوگا تو پھر سزا ہوگی۔ بظاہر دیکھا جائے تو دلیل تو بڑی مضبوط ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر لمحے سے واقف ہے، ایک ایک سیکنڈ سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں جو منٹ منٹ کی مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہارے منہ سے لفظ نکلتا نہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو فرشتے لکھتے ہیں، لمحہ لمحہ کی جو رپورٹ تیار ہوتی ہے، یہ رپورٹ ڈیلی بیسس کے اوپر اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 555 اور مسلم میں ہے 1432، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فجر والے فرشتے جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا؟ کہتا ہے جی نماز پڑھ رہے تھے اللہ۔ اور جب عصر کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے جب ہم نے ان کو چھوڑا تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی دن میں 2 دفعہ ڈیوٹی بدلتی ہے فرشتے کی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، ایک فجر کے اوپر، ایک عصر کے اوپر۔ تو دن کی ساری رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ڈیلی بیس کے اوپر یہ جو رپورٹ پیش ہوتی ہے، اس کے بعد بائی ویکلی بھی رپورٹ پیش ہوتی ہے، جمعرات کو اور منڈے کو، سوموار کو اور جمعرات کو۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 747، اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے 2360، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ان کے جمعرات اور سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب، میں پسند کرتا ہوں ان یعرض عملی، کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں
وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ہفتے میں 2 دفعہ بائی ویکلی بھی اعمال پیش ہو رہے ہیں، اسی طرح ایئرلی بیسس پہ شعبان میں انسان کے اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ پورے سال کا جو سمری ہے، دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے 2359، اور راوی ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الاعمال الی رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کے اعمال شعبان میں ایئرلی بیسس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحبو، میں پسند کرتا ہوں ان یرفع عملی، کہ جب میرے اعمال پیش ہوں وانا صائم، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ان حدیث سے کیا بات ثابت ہے کہ اللہ کے سامنے تو اعمال انسان کے لمحہ لمحہ کی رپورٹ پیش ہو رہی ہے، بائی ویکلی ہو رہی ہے، منتھلی ہو رہی ہے، سالانہ ہو رہی ہے، تو لہذا اللہ کی مرضی، اس کو رپورٹ ترتیب دینے میں قیامت تک کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے؟ قیامت والے دن تو الٹیمیٹ عذاب ہوگا۔ اور اس گروہ کی تیسری جو پلی ہے کہ اگر قبر کے عذاب کو مان لیا جائے تو ضروری ہے کہ قبر میں انسان زندہ ہوگا تو تب بھی اس کو مار پڑے گی تو اس کو پتہ چلے گا نا، اس کو جسمانی سزا کی تکلیف اس وقت ہی محسوس ہوگی کہ جب وہ زندہ ہو قبر میں۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے جب انسان کی روح نکال لیتے ہیں تو روح اور جسم کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور انسان برزخی حالت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو میت جو ہے وہ، جیسے میں نے پیچھے حدیث بیان کی کہ قدموں کی آواز سنتی ہے، اس کا روح کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو رابطہ کٹا ہوتا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ اپنے لواحقین کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1338، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 7217، اور راوی ہیں سیدنا انس۔ ٹائم ہو گیا، بس 2 منٹ اور۔ راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفنانے کے بعد جب وہ لواحقین واپس جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی بات سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، تو اسی وقت 2 فرشتے اس کی قبر میں نازل ہو جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور غیب پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ لہذا اس گروہ کی یہ دلیل بھی ناقص ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں عذاب دے، آخرت میں عذاب دے، مرتے وقت عذاب دے، قبر میں عذاب دے، قیامت والے عذاب دے، اللہ کی مرضی۔ لا یسالو، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اما یفعلو، کہ اللہ کیا کرتا ہے، وہم یسالون، لیکن لوگوں سے اللہ سوال کر سکتا ہے۔ لوگ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کیوں عذاب دیتا ہے، اللہ قبر میں کیسے عذاب دے گا، کیسے ہوگا۔ لا یسالو، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اما یفعلو، اللہ کی جو مرضی ہے وہ کرے۔ وہم یسالون، لوگوں سے سوال ہوگا، اور قبر میں کیا سوال ہوں گے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔